الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ دو جمعوں سے اس حدیث پر بات چل رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جو آپ کی پرورش کے اندر تھے، کھانے کے متعلق 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ اے بچے، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ۔ انسان کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔ گزشتہ جمعے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ ایک نوکر مالک کے سامنے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ کے کھانے کے بیٹھنے کی حیت کے اندر عاجزی تھی، تکبر والے انداز کے اندر بیٹھتے نہیں تھے۔ مجھے اتفاقی ایک حدیث ابھی یاد آئی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے نبی کو دیکھا کہ ایسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھاتا ہے۔ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ ایسے کھانا کھاتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہربان بندہ بنا کر بھیجا ہے، جس کو حدیث میں کہتے ہیں عبد کریم۔ اللہ نے مجھے مہربان بندہ بنا کر بھیجا ہے، ظالم جابر بنا کر نہیں بھیجا، جس کو حدیث میں کہتے ہیں جبار عنید۔ کھانا ایک عبادت ہے، انسان اس کھانے کے لیے جتنی عاجزی ظاہر کرتا ہے یہ اس کے لیے اپنا فائدہ ہے۔ جس حیت میں بیٹھ کر کھانے کی سہولت ہے آپ کھانا کھائیں۔ بھیا آدھی مسجد کراس کر کے آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار؟ کچھ تو احساس کرو۔ عجیب لوگ ہیں کہ انسان کھانا جب کھائے، جو اللہ نے سہولت دی ہے، طیار کی شکل میں بیٹھے، ایک پاؤں اٹھا لے، ایک پاؤں بچھا لے، کبھی ٹیبل کرسی پہ کھانے کا موقع آ جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس معاملے میں سختی نہیں جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اسی پر گزشتہ جمعے میں نے بات کی تھی۔ آج کی بات سنیے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی نے مجھے دوسری نصیحت کی، کل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا سنت ہے، وہ سنت اپنی جگہ پر، یہ عبادت ہے۔ احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، اس میں سیدھا ہاتھ اچھے کام کے لیے، کھانا، کنگھی کرنا اور ایسی چیزیں، اور جو الٹا ہاتھ ہے وہ دوسری چیزوں کے لیے رکھا ہے۔
ہمارے جوانوں میں کسی کو دیکھ کر جی بڑا ایکٹر ہے، بڑا فنکار ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، ایک شوقیہ طور پر، حالانکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کا عادی ہوتا ہے، ماں باپ نے بھی یہی سکھایا اس کو بچپن سے، لیکن اب جوانی میں آ گیا، کسی کو دیکھ لیا تو شوقیہ، کبھی پیپسی پی رہا ہے الٹے ہاتھ سے، کبھی پانی کا گلاس پکڑ لیا، کبھی کیا کر لیا، کبھی کیا کر لیا۔ یعنی ہمارے دل کے اندر ایک بات ہے کہ ہمیں دیکھنے والا سمجھے کہ کچھ عجیب لگ رہا ہے تو وہ نمونہ لگتا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور اکثریت مسلمانوں کی ہے، جب اسلامی طریقے سے ہٹ کر کے کوئی چیز کرتا ہے تو دیکھنے والا اس کو عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ ہمارے اندر بھی کبھی شوق پیدا ہوتا ہے تو الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ جوان ہوتے ہیں، اب جب کسی نے ٹوک دیا، کچھ کر دیا تو یہ برا بھی لگتا ہے، اب یہ شرمندگی کیسے مٹائیں تو جھوٹ بول لیتے ہیں، میری عادت ہی اس سے ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک آدمی بیٹھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، الٹے ہاتھ سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ جب اس کو ٹوکا تو اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ سناتا ہوں۔ بظاہر وہ تندرست تھا، اس کے ہاتھ کے اندر کوئی عذر نہیں تھا، نہ کٹا ہوا ہے، نہ فالج زدہ ہے، نہ کوئی اور ایسی صورت ہے، لیکن اب پکڑا گیا غلطی کرتے ہوئے یا دل کے اندر کوئی اور خرابی ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح میں تو بعض جگہ لکھا کہ یہ منافق انسان تھا، اپنے تکبر کی وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اور جب نبی نے ٹوکا تو اس نے کہہ دیا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان بڑی عجیب تھی، آپ کی موجودگی میں لڑائیوں میں تیر بھی برس رہے ہوتے، تلواریں بھی چل رہی ہوتی، اور کوئی آ کر آپ کو کہتا بھی کہ فلاں کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے، کبھی بھی نہیں کرتے تھے، کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی بہت عرصے پہلے، یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ کے نبی کی دو صفات بیان کی، رؤوف اور رحیم۔ اس کی تفسیر میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ پروردگار اگر میں کسی کے لیے بد دعا بھی کر جاؤں تو اس کے حق میں وہ بد دعا نہ ہو، دعا بن جائے۔ آپ ایسے تھے، بد دعا نہیں کرتے تھے، سختی برداشت کرتے تھے۔ کئی موقعوں پہ صحابہ نے بھی آ کر کے کہا کہ رسول اللہ ایسا کیجئے ایسا کیجئے، تو نبی دعا دیتے تھے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ لیکن یہ موقع بڑا عجیب تھا، جب اس آدمی نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نبی نے ایک چھوٹی سی بات کہی، فرمایا مستقبل میں تو اس سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت رکھ بھی نہیں سکے۔ اتنی سی بات ہے، تو مستقبل میں اگلے زمانے میں، ابھی تو میرے سامنے کہتا ہے کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، نبی نے فرمایا تو آئندہ سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت رکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی سوچ بدلی۔ یہ فیشنیبل چیزیں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد ہمارے اندر خرابی کیا کیا آئے گی۔ یہ وقتی طور پہ بہت اچھے لگتی ہے، کوئی دیکھے گا تو کہے گا جی یہ فلاں کی ایکٹنگ کر رہا ہے، فلاں کے طریقے کو دیکھ رہا ہے، فلاں کو ہم نے دیکھا تھا یہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ایک مذاق ہے۔
اور دین کی کسی چیز کا مذاق اللہ کو پسند نہیں۔ ہم عمل نہیں کر سکتے، کبھی بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر کے اس کے اندر پڑھنا، سمجھ جائیے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ اب یہ غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو نبی نے حضرت عمر بن سلمہ سے فرمایا کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، ضرورت پڑے آپ الٹے ہاتھ کو استعمال کریں۔ ضرورت کیسے پڑتی ہے؟ کبھی آدمی کھانا کھاتا ہے تو سیدھے ہاتھ جو ہے اس میں کھانا لگ چکا ہوتا ہے، چاول لگے، سالن لگے، اب دیکھتا ہے میں پانی پیوں گا، ایک دو انگلیاں تو ٹھیک ہیں، باقی سالن میں، چاول میں آلودہ ہے، تو اب الٹے ہاتھ سے سہارا لے لے۔ شریعت نے منع نہیں کی۔ دو چیزیں کھانی ہیں، دو چیزیں کھانی ہیں، ایک چیز آپ نے سیدھے ہاتھ میں لے لی، ایک الٹے ہاتھ کے اندر لے لی، اور کبھی سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کبھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک ہاتھ کے اندر کھجور کا دانہ تھا، دوسرے ہاتھ کے اندر ککڑی تھی، کبھی آپ کھجور کھا رہے ہیں ایک ہاتھ سے اور کبھی دوسرے ہاتھ سے آپ ککڑی کھا رہے ہیں۔ ایک دوسری حدیث آتی ہے، صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا کہ ایک ہاتھ کے اندر کھجور ہے اور دوسری ہاتھ کے اندر خربوزہ، پیلے پیلے ہوتے ہیں نا خربوزے، کبھی آپ ایک ہاتھ سے کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ سے، کبھی الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ ضرورت میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ایک ہی چیز ہے، ایک ہی ہاتھ سے کھانے کی ہے، اب ہم الٹے ہاتھ کو جائیں اور اس کو اپنی علامت بنا لیں، یاد رکھیے پھر پکڑ آتی ہے۔ ضرورت میں استعمال کریں، شریعت آپ پر پابندی نہیں لگاتی، منع نہیں کرتی، لیکن عادت بنانا ایسا چیز نہیں۔ اس لیے بچوں کو بچپن سے سکھائیں۔ یہ جن صحابی کا قصہ ہے، نبی نے ان کو سکھایا، یہی بچے تھے، بڑے نہیں تھے، بچپن سے سکھا رہے، عادت بن جاتی ہے، پھر انسان موت تک یہی کام کرتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پلیٹ سامنے ہے، کبھی مشترکہ بیٹھ جاتے ہیں بڑی تھال لے کر کے، ٹرے لے کر کے، تو کیا سمجھا رہے ہیں؟ دوسرے کے سامنے سے نہ کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پلیٹ کا جو حصہ آپ کے سامنے ہے، پرات کا جو حصہ آپ کے سامنے ہے، ٹرے کا جو حصہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے کھاؤ، دوسرے کی طرف نہ جاؤ۔ اچھا، اس میں ایک ہماری غلطی کیا ہے؟ کبھی انسان انفرادی طور پہ جو ہے اپنے لیے ایک پلیٹ میں کھانا نکال رہا، اکیلا کھا رہا ہے، اکیلا، کوئی دوسرا ساتھ نہیں ہے، تو پہلا لقمہ ہمارا ڈائریکٹ کہاں لگتا ہے؟ سالن کی بیچ میں۔ کہاں لگتا ہے؟ سالن کے بیچ میں، بیچ پلیٹ کے اندر۔ نبی نے فرمایا یہاں سے نہ کھاؤ۔ کیوں؟ نبی نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہاں اللہ برکت اتارتے ہیں، اللہ برکت اتارتے ہیں، سائڈ سے کھاؤ۔ چاہے آپ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، اپنے لیے کھانا نکالا ہے، کتنا پیارا طریقہ ہم کو سکھایا، اپنی طرف سے سائڈ سے کھاؤ اس کو، سائڈ سے۔ کھانے کے بیچ کے اندر اللہ برکت اتارتے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ ہماری سوچ تو یہ ہے ایک پلیٹ میں نے سالن نکالا، یہ دو ہو جائے، آدھا پیالہ سالن آیا تھا، یہ پورا بھر جائے، ہم برکت اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، 100 روپے جیب میں ہے، اللہ سے دعا کرو یہ 1000 بن جائے، اس کو برکت نہیں کہتے، اس کو برکت نہیں کہتے۔ میں ایک جملے میں سمجھاتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو سب کو سمجھ آ جائے۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کھانا کھا لیا، اللہ کے فضل سے وہ کھانے کا ذائقہ بھی ہم کو اچھا لگا، کھانا جس جگہ پر جانا ہے
ہم تو چبانے تک کے تو مکلف ہیں کہ چبا رہے ہیں، اب اس کے بعد سانس کی بھی نالی ہے، کھانے کی بھی نالی ہے، وہ کدھر جا رہا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ سانس کی نالی کو چھوڑ کر اس کھانے کو کھانے کی نالی میں پہنچا کر اس کی جگہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں ہماری طاقت نہیں ہے، یہاں ہماری طاقت نہیں ہے، ہم نے دانتوں سے چبایا اور زبان سے اس کو اندر کی طرف دھکا دے دیا۔ اللہ نہ کرے وہ سانس کی نالی میں چلا جائے اور ہماری سانس بند ہو جائے تو شاید مر جائیں گے۔ کتنا مہربان ہے اللہ کہ وہ سانس، اس کھانے کے لقمے کو اللہ نے اتنی طاقت دی اور سمجھا دیا کہ تو نے سانس کی نالی میں نہیں جانا، تو نے کھانے کی نالی میں جانا ہے۔ کتنی مہربانی ہے اللہ کی۔ اس کی لذت بھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، کھانا پیٹ کے اندر جا بھی رہا ہے، اور اس کھانے کے پیٹ میں جانے کے بعد ہمیں سکون مل جائے، فائدہ مل جائے، جسم کو طاقت مل جائے، اور اس کھانے سے ہم پر بیماری نہیں آ رہی، یہ برکت ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ یہ جو دنیا کے اسباب ہیں نا جو ہمیں راحت پہنچا سکتے ہیں، پنکھے ہیں، اے سی ہے، گاڑیاں ہیں، موبائل ہیں، اور ایسی جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں اس کو جمع کرو۔ ان اسباب میں اللہ نے راحت نہیں رکھی، یہ ذریعہ ضرور ہے، لیکن جو ہماری سوچ ہے کہ بھائی اس کو جمع کر لو سکون کی زندگی گزاریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے ایسے بھی تو ہیں بڑے لذیذ مہنگے ترین کھانے کھاتے ہیں، کھانے کے بعد گھر پہ آئے پتہ چلا الٹیاں لگ گئی، موشن لگ گئے، بیمار ہو گئے، شوگر والا ہے شوگر بڑھ گئی، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، دل کا مریض ہے، یہ تری والا کھانا کھا کے آ گیا، حالت خراب ہو رہی ہے۔ سمجھیے برکت نہیں، حالت خراب ہو رہی ہے، کھانا تو پیٹ میں چلا، سمجھیے برکت نہیں، کھانا تو پیٹ میں چلا گیا اور اللہ نے اس کا مقام رکھا ہے، وہاں سے نکل بھی جائے گا۔ اس نے ہمارے جسم کو فائدہ کیا دیا، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا کھانا کھانا ہمارے جسم کو کتنی طاقت دیتا ہے، اللہ اس کو ہمارے جسم کا کتنا حصہ بنا رہا ہے، یہ برکت ہے۔ ہم برکت سمجھتے ہیں چیزیں ڈبل ہو جائیں، اللہ اس پہ قادر ہے۔ ایک مزدور آدمی مزدوری کر رہا ہے، اس نے دہاڑی کمائی، روٹی لی، سالن میسر نہیں تو پیاز سے اس نے روٹی کھا لی، ہری مرچ سے اس نے روٹی کھا لی، یا چائے کا کپ لے کر اس نے روٹی کھا لی اور آرام سے سو رہا ہے، اور یہی کھانا اس کے لیے فائدے مند بن گیا، یہ برکت ہے۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جو بہت ساری ڈشیں اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں مگر ایک مزدور سے زیادہ نہیں کھا سکتے۔ مزدور آرام سے 4 روٹی 5 روٹی کھا لیتا ہے، یہ ایک چپاتی نہیں کھا سکتے، آدھی چپاتی نہیں کھا سکتے، کھا لی تو اس کے بعد 10-12 گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں۔ سمجھ جائیے کہ ہمارے لیے اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت اس کو کہتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سائڈ سے کھانا کھائیں، کھانے کے درمیان میں اللہ برکت اتارتے ہیں۔ ایک قسم کا کھانا ہے اپنی طرف سے کھائیے، جب مل کر کے کھا رہے ہیں دوسرے کے حق میں ہاتھ نہ ڈالیے، اس کی جانب نہ جائیے۔ مختلف قسم کے کھانے رکھے ہیں، پھر جہاں آپ کا ہاتھ گھومتا ہے گھمائیے، آپ پر پابندی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، صحابی جو ہے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، نبی اس وقت کہیں جا رہے تھے، کہا چلو ہمارے ساتھ لے لیے۔ ایک جگہ دعوت تھی۔ اچھا، عام طور پہ نبی کی عادت یہ ہوتی تھی کہ نبی کو اگر 2 افراد، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں اپنی طرف سے، 2 افراد 3 افراد 4 افراد کی دعوت دی تو انہی کو لے کر جاتے، اور اتفاقی کوئی ساتھ ہو جاتا تو پہلے میزبان سے اس کے لیے اجازت لیتے تھے کہ تم نے 4 کی دعوت دی تھی، 5واں بھی ہمارے ساتھ ہے، تمہاری اجازت ہے اس کو بھی لے آئے۔
بغیر اجازت لے کے نہیں جاتے تھے، اس پر حدیث موجود ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، گھر میں 2 افراد کی دعوت دی ہے، پورے گھر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کھانے کی گھنٹی بج رہی ہے، چلو سب جمع ہو جاؤ۔ برا مت مانیے گا، میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کھانے کی گھنٹی بج رہی ہے، سب جمع ہو جاؤ، سب چلو۔ یہ چوری ہے، یہ چوری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، اپنے ساتھ جو ہے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ بھائی دعوت آپ کو دی، آپ کے بچوں کو تھوڑی دی، دعوت آپ کو دی ہے، آپ کے بچوں کو تھوڑی دی ہے۔ آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن میزبان کی نظر میں پورا ایک بندہ ہے۔ یہ چوری ہے، ہم اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، احساس ہی نہیں ہمارے اندر، ختم ہو گیا۔ یہ بھی غلط ہے۔ جتنے افراد کی دعوت ہے اتنے ہی جائیں۔ ماشاءاللہ بعض برادریاں، بعض قومیں بڑی اچھی ہیں، ان کے اندر اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت اچھی چیز ہونا چاہیے، اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہم سب کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ کیا ہے یہ۔ بہرحال صحابی فرماتے ہیں میں نبی کے ساتھ ہو گیا، ہم گئے تو پہلے ہمارے سامنے برتن میں سرید لائی گئی۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے سالن میں یا کوئی بھی پانی والا سالن ہو، اس کو روٹی کے ٹکڑے ڈال کے اس کو ملا لیتے ہیں، اس کو سرید کہتے ہیں۔ اور عرب لوگ جب گوشت میں ملا کے کھاتے تھے تو عرب کی بڑی پسندیدہ غذا تھی، نبی کو بھی بہت پسند تھی، بہت پسند تھی۔ صحابی فرماتے ہیں جب برتن لایا گیا، کھانا رکھا گیا، تو میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا، کبھی ادھر جا رہا۔ نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے، اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارو۔ ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ایک ہی سالن ہے، اپنی طرف سے کھاؤ۔ سب مل کے کھا رہے تھے۔ ویسے بھی آدمی عقل سے سوچے، ایک ہی سالن ہے، بڑی تھال کے اندر آیا، میں دوسرے کی جگہ سے کھاؤں تو اس کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ کبھی بوٹی اٹھا لی، کبھی کیا کر لیا، یہ حق تلفی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں یہ کھانا اٹھ گیا، اس کے بعد ایک بڑا طباق لایا گیا، اس طباق کے اندر جو ہے مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ اب نبی سے ایک ڈانٹ تو کھا چکے تھے، اب احتیاط سے کھجوریں اپنی ہی طرف سے کھا رہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، کہا بیٹا یہ ایک قسم کی کھجور نہیں ہے، یہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں، جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے اس کو کھاؤ۔ کتنا بڑا ادب ہم کو سکھا دیا۔ مٹھائی کا ڈبہ لے لے، مختلف مٹھائیاں ہوتی ہیں، جس پر دل کرے اٹھا کے کھا لے۔ سالن ایک ہوتا ہے، اپنی طرف سے کھائیے، اس کی آسان سی مثال ہے۔ نبی نے کتنا ستھرا طریقہ سکھا دیا، اس سے انسان مدد ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، ہم لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، یہ جتنی بھی دعوتیں ہوتی ہیں اس میں جو کھانا رکھا جاتا ہے اور بہت سے افراد کو اس میں بلایا جاتا ہے، یہ سب کی مشترکہ دعوت ہوتی ہے۔ ہماری کیا ہے؟ یہ سارا کھانا میرا ہے، یہ سارا کھانا میرا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو ویسے بھی سستی ماشاءاللہ ہمارے اندر آ گئی ہے، سستی کاہلی کے شکار ہو چکے۔ نبی سے پناہ مانگا کرتے تھے نماز کے بعد سستی سے، اور سستی ہم نے اپنے اندر جان بوجھ کے بھر لی ہے۔ نماز کے بعد نبی سستی کاہلی سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم نے خود بھر لی ہے۔ اب کھانا جو ہے جہاں رکھا ہے وہاں سے اٹھا کر اپنی ٹیبل پہ لانا، پھر کھانا، کتنا ٹائم لگتا ہے نا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانا ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے، بہت سارا کھانا اٹھا کر لے آتے ہیں۔ کیا سوچ ہوتی ہے ہماری، کب لے آؤ، بار بار اٹھ کے کون جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے باقی ضائع، اس لیے کہ ہماری سوچ ہے بھائی اس میں فلاں کا ہاتھ لگ گیا ہے، اس میں کسی کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اب وہ ڈسٹ بین میں جاتا ہے، اس کو ضائع کر دیتے۔
ایسے ہی اگر فرشی نظام پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ہر آدمی ایک دوسرے کو دعوت دیتا ہے جی پہلے آپ نکال لیں، پہلے آپ نکال لیں. تو جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ سب اچھا کھانا سمیٹ کے اپنی پلیٹ میں لے لیتا ہے، باقی اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے جب ہم صرف گھی اور تری کھائیں گے بس. حالانکہ جس نے سب اچھا نکالا ہے وہ پورا کھا بھی نہیں سکتا، لیکن حرص ایسا حریص بنا ہوا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آج تک کبھی کھانا کھایا ہی نہیں، اس سے پہلی مرتبہ بیٹھا ہے کھانے کے اوپر، اور شاید یہ زندگی کا آخری کھانا ہے. کھا لو آج، کھا لو آج. یہ مشترکہ جو کھانا ہوتا ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، ہر ایک کو دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. صحابہ کی صفت ہمارے اندر ہو، پہلے میرا بھائی، پہلے میرا بھائی، پہلے میرا بھائی. اللہ کرے یہ صفت ہمارے اندر آ جائے. اللہ نے ان کی تعریف کی پارے 28 سورہ حشر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کی اپنی حالت بڑی پتلی سی، اپنے الفاظ میں پھر بھی لوگوں کو ترجیح دیتے پہلے تم، پہلے تم. ہمارا حال کیا ہے؟ نہیں ہم تو مفاد پرست لوگ ہیں، پہلے میں، باقی کے لیے بچے نہ بچے یہ میزبان کا کام ہے، میرا کام نہیں. ایک بات یاد رکھیے، آج کل ہمارے یہاں ڈبوں میں کھانا دیتے ہیں اور اس ڈبے کا اس کو مالک بنا دیتے ہیں، ہر ایک کو ایک ڈبہ دے دیا جاتا ہے. اس میں آپ کی مرضی ہے کچھ بھی کریں، لیکن جو مشترکہ کھانا تھال میں ڈونگے میں لا کے رکھا گیا ہے اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں میرے جیسے پاگل، تھوڑا سا شاپر میں بھی بھر لیتے گھر لے جائیں، کیونکہ ابا جی کا کھانا ہے، ابا جی کے پیسے لگے، یہ چوری ہے، نہیں کر سکتے. ہاں یہ جو ڈبہ ملا ہے نا آپ کو، ڈبہ آپ کی مرضی ہے، اس مجلس میں کھائیں، گھر لے جائیں. اب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. کتنا ستھرا نظام ہے نا شریعت کا، مگر ہم نے نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا، ہم اپنی کھوپڑی چلاتے ہیں. ڈبے میں آپ کو کھانا دیا ہے، یہ آپ کو مالک بنا دیا ہے. دسترخوان پہ جو کھانا ہے یہ گفٹ ہے، مالک نہیں ہے. اس وقت یہاں آ سکتے ہیں، ضرورت کا لے سکتے ہیں، اور اس میں بھی دوسرے کو ترجیح دیں. دیکھیے اللہ تھوڑے سے کھانے میں کتنی برکت ڈالتا ہے. اور ویسے بھی یاد رکھیے، ہم کبھی کھانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی نے دروازہ بجایا، کوئی آ گیا، تو ہم کتنا ستھرا سا پیغام بھجواتے تھے، کہتے جی ابا کھانا کھا رہے ہیں. ارے بھائی ابا کھانا کھا رہے، پیغام نہ بھجواؤ، اس کو بھی بٹھاؤ اپنے ساتھ. نبی فرماتے ہیں 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو سکتا ہے. نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ کے ایک وقت کے اندر قحط پڑا. قحط، کبھی کبھی قحط سالی آتی نا، بارش رک جاتی ہے، غلہ نہیں ہوتا. تو نبی کی یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی، تو آپ نے ضرورت مندوں کو لوگوں کے گھروں کے ساتھ جوڑ دیا. لوگوں سے پوچھتے تھے تمہارے گھر میں کتنے افراد کا انتظام ہے، میں مثال دے رہا ہوں. وہ اگر کہتے 2 کا تو فرماتے 2 اپنے ساتھ یہ جوڑ لو، ان کے کھانے کا انتظام تم کرو گے. وہ کہتے 4 کا، کہتے 4 اور جوڑ لو. وہ کہتے 5 کا، کہتے 5 اور جوڑ لو. ہمارے یہاں ستھرا پیغام بھجوا دیتے جی ابا کھانا کھا رہے ہیں، وہ بیچارہ باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، ہمارے گھر کی چوکیداری کر رہا ہوتا ہے. اور نبی اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ کھانے کے دوران کوئی آ گیا تو فرماتے آ جاؤ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ. ابھی بھی ایسی قومیں ہیں جو اس کام کو کرتی ہیں اور کھائے بغیر چھوڑتی نہیں. اللہ کرے کہ اچھی صفات ہم سب کے اندر آ جائے. کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کھانا ضرورت کا لیں، اس کو کھائیں. جس برتن میں کھا رہے ہیں، جو ہم نے تھوڑا سا اپنی پلیٹ میں نکالا ہے، اس کو صاف کریں. یہ صاف کرنا ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک جگہ میں نے پڑھا، جب انسان برتن کو صاف کرتا ہے، یہ برتن اللہ اس کو بھی زبان دے دیتا ہے. ہمیں سنائی نہیں دیتا، اللہ تو سنتا ہے. قرآن میں پارہ 15 وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے. اب وہ برتن کیا کہتا ہے؟
کھانے والے کو، جس نے برتن کو اچھی طرح صاف کر دیا نا، وہ برتن کہتا ہے اللہ تجھے ایسے بچائے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا۔ کتنی پیاری چیز ہے، اللہ تیری ایسے تجھے بچائے جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا۔ کبھی ہماری انگلیوں پہ کھانا لگ جاتا ہے، اسے بھی ہم چاٹ لیں گے، نبی کی سنت ہے۔ جب انسان کھانا کھاتا ہے تو ماشاءاللہ ایک دعا تو سب کو یاد ہے، پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ من المسلمین کے ساتھ بھی حدیث میں ہے، اور من کے بغیر مسلمین بھی ہے، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، دونوں حدیث میں موجود۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ آج میں ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، شاید کسی نے نہ سنی۔ جب انسان کھانا کھا لیتا ہے، کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے، دعا وہ سب پڑھ لی، اب اللہ سے پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوة۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ رزق کھلایا، اس رزق کے لیے میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بھائی اتنے کلمات کہنے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ رزق کھلایا، اور اس رزق کے کھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ حدیث کے آخر میں نبی نے فرمایا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب تو سمجھ میں آ گیا وہ تین جمعوں سے بیان کر رہا ہوں کہ کھانا ایک عبادت ہے۔ کھانا کھایا ہمارا فائدہ ہے، پیٹ بھرا، اپنی چاہت کو پورا کیا، مگر اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا، اللہ کی تعریف پر ختم کیا، اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ ہماری طاقت نہیں تھی اس کے لیے۔ ایک حدیث میں نبی کی ایک اور دعا تھی، وہ بھی میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے اسلام نے انسان کی ایک ایک حالت کا بڑا خیال کیا ہے۔ ابھی ہم نے کھانا کھا لیا، الحمدللہ اللہ نے کھلا لیا، پیٹ بھر گیا، سکون مل گیا، نیند بھی آ جائے گی، لیکن آگے بھی تو ضرورت ہوگی نا اس کی۔ یا آج جو کھایا یہ زندگی بھر کا کافی ہے؟ ضرورت ہوگی، ضرورت ہوگی۔ تو نبی یہ پڑھا کرتے تھے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہ کھانا کھلایا، اور یہ جو کھانا ہے اس سے ہم مستغنی نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آگے بھی ہمیں ضرورت پڑتی رہے گی اس کی۔ تو اس دعا سے اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے کہ ابھی بھی کھلایا، جب جب ہمیں ضرورت پڑے تو آپ ہمیں کھلاتے رہیے گا، جب جب ہمیں ضرورت پڑے آپ کھلاتے رہیے گا۔ ہم ایک مرتبہ کھا کے یہ نہیں کہہ رہے کہ بس میری ہو گئی، اب مجھے زندگی میں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے ہماری نیت کو، ہماری حالت کو سدھارنے کے لیے کلمات سکھائے نبی نے۔ جب موقع آئے گا کھانے کا، یہ ہماری ضرورت ہوگی، جب یہ ہماری ضرورت ہوگی اللہ اس نعمت کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے، آپ سے مانگیں گے، آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کا نام لیں گے، اور آپ کا نام لے کر کھائیں گے، کھا کر آپ کی تعریف کریں گے۔ پھر جب ضرورت پڑ جائے پھر ہمیں دے دینا، پھر ہمیں جب ضرورت پڑ جائے پھر ہمیں دے دینا۔ انسان جب یہ کہتا رہے، سوچئے کبھی اس کے گھر میں فاقہ کشی ہوگی؟ جب یہ اللہ سے کہتا رہے کبھی اس کے گھر میں کھانے کا ناغہ ہوگا؟ کیسی پیاری چیز سکھائی ہے۔ آج ہم میڈیا پہ شور تو کرتے ہیں، غربت ہے، فاقہ کشی ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے۔ ہم نے مانگی کبھی اللہ سے؟ ہمارا مانگنا تو ایک ہی ہے، مزدور مزدوری کرے، مالک دکان کھولے، فیکٹری کھولے، وہ ملتا رہے۔ یہ اسباب ہے، اصل اللہ دینے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔
ایک مرتبہ کھا کر اللہ کی نعمت مل گئی تو اپنی حالت سے یہ نہ بتائیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، نہیں نہیں نہیں، اللہ کو بتائیں اللہ آئندہ بھی ضرورت پڑے گی، جب ضرورت پڑے آپ ہمیں پھر دے دیجئے گا، آپ کا نام بھی لیں گے اور کھانے کے بعد آپ کی تعریف بھی کریں گے، پھر جب ضرورت پڑے پھر ہمیں دیجئے گا۔ ایک مرتبہ کھا کر ہم مستغنی نہیں ہو سکتے، بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ اب حالت سے اللہ کو بتانا ہوتا ہے اللہ جب ضرورت پڑ رہی ہے آپ ہمیں دیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھانے کے وقت انتظام فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔